بچوں کو غلط کام سے روکنے کے لیے اکثر بڑے یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلانا غلط کام کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ آگ میں پھینک دیں گے، اور اکثر پھر بچے بھی جب وہ پریکٹس کر لیتے ہیں تو وہ بھی سیم دہرانے لگتے ہیں. تو بچوں میں اصل جنت اور جہنم کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیسے پیدا کیا جائے اس طرح کہ جیسے جہنم کے بارے میں جب وہ سنیں تو نعوذ باللہ ان کے دل میں کوئی اللہ کے لیے غلط بات نہ آئے اور ان کی جو اللہ سے محبت ہے وہ قائم رہے. تو how to teach them these skills؟ جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں نا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بیلنس کے ساتھ نا تمام باتوں کو مینشن کیا ہوا ہے. جیسے جہاں جنت کا ذکر آتا ہے وہاں جہنم کا بھی ذکر آتا ہے، جہاں جہنم کا ذکر آتا ہے وہاں جنت کا بھی ذکر آتا ہے، اور اتنے ہی فورسفل طریقے سے آتا ہے. پوری بات کو بڑی وضاحت سے بتایا جاتا ہے. ہم جب بچوں سے بات کرتے ہیں تو ہم آدھی بات کرتے ہیں، آدھی پکچر ان کو دکھاتے ہیں. جنت کی بھی دکھائیں گے تو آدھی پکچر، جہنم کی بھی دکھائیں گے آدھی پکچر. تو ہمیں ایک پورا ان کو پاتھ ڈیفائن کر کے دینا ہوتا ہے جب بھی کوئی معاملات ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ بچوں کو فوراً سے جہنم کے اوپر لے کر ہی نہیں جانا چاہیے نا. ان کو صرف یہ بتانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کن باتوں پہ راضی ہوتا ہے اور ہم وہ والے کام جو اپنی زندگی میں بڑھاتے ہیں. اور جب بچہ پوچھتا ہے آپ سے، جیسے چھوٹا بچہ ہے اور وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ اچھا اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، تو آپ کہیں گے کہ آپ ابھی ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ آپ یہ کیوں نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کو میں نے راضی کرنا ہے اور میں راضی کرنے والا کام کروں. آپ پہلے ہی غلط لائن پہ جانے کے لیے کیوں تیار ہیں؟ تو بچوں کو ہم نے اس طرح سے بتانا ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ جب ہم بچوں کو سکھا لیتے ہیں، تھوڑا سا میچورٹی کے لیول پہ آتے ہیں، پھر ہم ان کو بیلنس کے ساتھ دونوں بات دکھائیں. ہم بتائیں کہ جب آپ کسی سڑک پہ یا کہیں جاتے ہیں تو آپ کے پاس دو چوائسیز ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان چوائسیز کو واضح کرتے ہیں. یہ ہم فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے جنت میں جانا ہے یا مجھے جہنم میں جانا ہے. اللہ تعالیٰ نہیں ڈیفائن کرتے ہمارے لیے راستہ. اللہ تعالیٰ کو پتہ ضرور ہے، اللہ تعالیٰ کا علم اتنا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہم کیا فیصلے کریں گے. لیکن اللہ نے ہمیں یہاں پہ فری ول دی ہوئی ہے. تو آپ کے پاس دونوں چوائسیز ہیں، بجائے اس کے کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ کیا بات ہوئی، دس از سو انفیئر، آئی گو ٹو جہنم. آپ کے پاس ایکول چوائس ہے کہ یو کین گو ٹو جنم. جیسے جب آپ اسکول کالج میں پڑھتے ہیں تو آپ محنت کر کے آپ اتنے نمبر لے سکتے ہیں، آپ کے پاس بھی وہی دماغ ہے، اتنے نیورونس ہیں جتنے کسی اور انسان کے پاس ہیں. تو اس طرح بیلنس کے ساتھ نا ہم ان کو پوری بات بتائیں، تاکہ یہ کہ ہمارا کیونکہ نا اوورآل سٹائل بہت نیگیٹو ہے، ہم ہر چیز میں نا سے بات شروع کرتے ہیں، اسی لیے پھر ہمارے بچے بھی نا اور غلط بات جو ہوتی ہے اس کو ہائی لائٹ کر کر کے آگے جانا سیکھتے ہیں. تو اپنے اندر اس چیز کو ٹھیک کرنا پڑے گا. جب ہم ٹھیک کریں گے تو مسئلے حل ہو جائیں گے. جیسے آپ دیکھیں، اگر آپ بچے کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یعنی بھاگ کے نہیں جانا، تو اس کی بجائے ہم یہ کہہ سکتے ہیں بیٹا آرام سے چل کے جانا ہے. ہم یہ نہیں بولتے، ہم یہی کہتے ہیں بھاگنا نہیں ہے، یا یہ کہ یہ گرم چیز ہے اس کو چھیڑنا نہیں ہے. ہم اس کے بجائے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ گرم چیز ہے، آپ کو تھوڑی احتیاط کرنی پڑے گی. اسی طرح سے سیڑھیوں کے اوپر سے نہ چھلانگیں لگانا، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سیڑھیوں پہ آرام سے جانا. تو پازیٹیو جملے ہم جب خود بولنا شروع کریں گے تو ہمارے بچے بھی وہ پازیٹیوٹی اپنے اندر ابزارب کر کے اسی طرح سے بات چیت کریں گے. بیسیکلی میں پڑھاتی ہوں، قرآن ٹیچر ہوں، تجوید پڑھاتی ہوں. میرے پاس چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور ان کو ایک تو مخارج سکھانے میں تھوڑی سی ہوتی ہے پرابلم، لیکن وہ تو فی الحال میں بچوں پہ اتنی زیادہ اس چیز میں سختی نہیں کرتی. لیکن جو چھوٹے بچوں کا بیہیویئر ہے وہ ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ 2-3 بچے آپس میں گروپنگ کر لیتے ہیں، کسی ایک بچے کو وہ کائنڈ آف بلی کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ایک بچہ ہے، اس کو ٹھیک پڑھنا نہیں آ رہا تو باقی 1-2 بچے اس پہ ہنس رہے ہوتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی کرتے ہیں کہ جیسے میں پڑھا رہی ہوں ایک بچے کو تو دوسری بچی جو ہے وہ بیچ میں مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے اور بار بار پھر مجھے ٹوکنا پڑتا ہے کہ آپ چپ کریں، آپ تھوڑی دیر کے لیے چپ کریں، میں لیسن سن لوں. تو بچوں کے مطلب اتنے چھوٹے بچے ہیں، لائک 4 5 6 7 ایئرس کے، تو ان کو بار بار روکنا بھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کس طرح سے جو ہے بچوں کو بیچ میں ٹوکوں اور سختی بھی نہ ہو اور ایک بچے کا لیسن بھی پورا ہو جائے، اس پہ بھی برا امپریشن نہ پڑے. اور ایک اور چیز کہ جب پیرنٹس بچوں کو لینے آتے ہیں تو ایٹ ٹائمز ان کے سامنے ہی مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آج میرے بچے کا کیسا بیہیویئر تھا، آج یہ ٹھیک رہی ہیں. تو میں کہہ دیتی ہوں پیرنٹس کے سامنے کہ جی وہ ٹھیک تھی، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں بچوں کے سامنے پیرنٹس سے کوئی شکایت لگاؤں بچوں کی. اچھا، اس میں ایسے ہے کہ جب آپ ٹیچر ہوتے ہیں نا تو آپ کو تھوڑا سا ڈسپلن کرنے کا صحیح طریقہ آنا چاہیے. آپ کو بہت سی ورک شاپس ایسی مل جائیں گی، ایسا کنٹینٹ مل جائے گا آن لائن جو آپ پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں.
جس میں آپ سیکھیں کہ بچوں کو ڈسپلن کیسے کیا جاتا ہے، جس میں آپ نے سختی تو نہیں کرنی، بدتمیزی تو نہیں کرنی، ڈانٹ ڈپٹ تو نہیں کرنی، لیکن آپ ایسے طریقے سے بچے سے بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے بچہ جو ہوتا ہے وہ سنبھل جاتا ہے. تو اس میں آپ کو وہ سارے طریقے سیکھنے پڑیں گے. ٹھیک ہے، ڈسپلن ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں، کس طریقے سے بچوں کو مینیج کیا جاتا ہے. ناظرہ کی کیونکہ یہ میں ٹریننگ دیتی ہوتی ہوں کہ جو ناظرہ پڑھا رہی ہے ٹیچرز وہ کیسے بچوں کو ہینڈل کریں، تو اس سلسلے میں اگر آپ لکھیں مفتاح MIFTAH بائی ڈاکٹر کنول کیسر یوٹیوب پہ، تو آپ کو بہت سے ایسے میری ٹاکس مل جائیں گی جو کہ بالکل کیٹیگوریکلی ناظرہ پروگرام کے لیے ہیں، کہ بچوں کو ناظرہ جو ہے وہ آپ پڑھاتے ہوئے کیسے کون سی ٹیکنیکس یوز کریں اور کیسے ان کو ڈسپلن کریں. تو اس سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور آن لائن آپ کو اور بھی بہت سے ایسے ریسورسز ملیں گے جہاں پہ ٹیچرز آپ کو پڑھاتے نظر آئیں گے. اگر آپ ان کو بھی دیکھیں تو ان ویڈیو سے بھی آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اسی طرح والدین جب آتے ہیں تو آپ ان کو بتائیں، گائیڈ کریں بعد میں کہ جی آپ میرے سے بچے کے بارے میں سامنے نہ پوچھا کریں، آپ نے جو بھی چیز ڈسکس کرنی ہوتی ہے آپ الگ سے ڈسکس کیا کریں. آپ ان کے ساتھ کوئی PTM رکھ سکتی ہیں، اور جب PTM رکھیں تو آپ بچوں ان کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی آپ کا بچہ ٹکتا نہیں بیٹھتا نہیں. وہ بٹھانا کلاس روم میں آپ کا کام ہے، وہ ان کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. اس سلسلے میں نے ایک پوری کتاب بھی لکھی ہوئی ہے مفتاح القرآن کے نام سے، الہدا کے پلیٹ فارم پہ اویلیبل ہے، اور اس کے ساتھ ایک ڈائری بھی ہے جس میں پورا ایک سٹرکچر ہے کہ آپ پیرنٹ سے کیسے بچوں کی پروگرس جو ہے وہ شیئر کریں گے. تو آپ چاہیں تو آپ وہ بھی لے سکتی ہیں، کسی بھی الہدا کی جو سٹالز ہوتے ہیں یا بک شاپس ہوتی ہیں وہاں سے آپ کو مل جائے گی. الہدا پبلیکیشن پہ موجود ہے. اس سے آپ کو کافی آسان ہو جائے گا کہ بچوں کے ساتھ آپ کیسے ڈیل کریں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ سے میں نے ایک سوال یہ پوچھنا تھا. میرے دونوں بچے جو ہیں، ایک میری بیٹی 7 سال کی اور بیٹا 4 سال کا ہے، تو شروع سے دونوں کی ہوم اسکولنگ ہی ہو رہی ہے. تو ایسا ہے کہ جیسے کبھی گھر پہ گیسٹ آ جائیں، کوئی آ جائیں، یا پھر شیڈیول تھوڑا بگڑ جاتا ہے، تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ میں نہیں ٹائم دے پاتی ہوں، نہیں پڑھا پاتی ہوں. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ نا وہ واپس شیڈیول پہ آنا ہی نہیں چاہتی ہے. میری بیٹی اسپیشلی، اس کو ADHD بھی ہے، تو وہ شیڈیول پہ واپس نہیں آنا چاہتی ہے. مطلب کتنے 1-2 مہینے بھی ہو جاتے ہیں، وہ بالکل بھی نہیں مانتی ہے کہ وہ شروع کرے پھر سے. تو اس کو ڈیل کرنے میں، اور یا تو پھر وہ کنٹینیوس پلیز مما ہر بات پہ کرنا، مطلب وہ ریپیٹیٹیو ہو جاتا ہے، اور سم ٹائمز میں بھی پھر برسٹ ہو جاتی ہوں. تو اس چیز کو میں کیسے ہینڈل کروں کہ میں واپس روٹین پہ بھی ایزیلی آ جاؤں، اور میرا وہ جو فرسٹریشن پھر بچوں پہ نہ نکلے. اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کی بار بار روٹین ڈسٹرپٹ ہوتی ہے تو کیا آپ کی جو روٹین ہے اور جب آپ کا کوئی بھی کسی وجہ سے سسٹم چینج ہوتا ہے ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر بہت زیادہ فرق ہے تو پھر آپ کو اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. دیٹ مینس کہ آپ روٹین میں شاید ایکسیسو پریشر نہ بچوں کو دیتی ہوں، ایکسیسو کام نہ کرواتی ہوں، ان کی زندگی میں خوشیاں بہت تھوڑی ہوں اور روٹین بہت زیادہ ہو، تو وہ پھر بچے جو ہیں نا اس کو انجوائے نہیں کر رہے ہوتے. تو روٹین ایسی ہونی چاہیے جو بچے انجوائے بھی کریں، ان کا وہ کام کرنے کو بھی دل چاہے. دوسرا یہ کہ جب آپ کچھ چینجز کرتی ہیں، یعنی کہ کوئی بھی کوئی مہمان ہے، کوئی اور کام ہے جس کی وجہ سے آپ کو وہ روٹین چینج کرنی پڑ رہی ہے، تو اس کو بھی تھوڑا سا سٹرکچر کریں. وہ اتنا لوز نہیں ہونا چاہیے کہ جی بچے کا جو دل چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے، جب مرضی سو رہا ہے، جب مرضی جاگ رہا ہے، جو مرضی کھا رہا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں بھی کوئی سٹرکچر ہونا چاہیے. جیسے میرے گھر میں بھی روٹین یہ ہے کہ جی صبح جلدی اٹھ جاؤ، لیکن جب چھٹیاں ہوتی ہیں اس میں اگر بچے تھوڑا زیادہ سونا چاہتے ہیں تو میں کہتی ہوں چلو ٹھیک ہے، بہت زیادہ نہیں لیکن تھوڑا زیادہ سو جائیں. اسی طرح اگر وہ رات کو جو روٹین میں سوتے ہیں اسے 1 گھنٹہ زیادہ جاگنا چاہتے ہیں، چلو ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کزنز آ گئے ہیں، ویسے ہم جنک اتنا الاؤ نہیں کرتے لیکن چلو 2 دفعہ کھا رہے ہیں تو چلو ٹھیک ہے. یعنی اس کی بھی کوئی لمٹ سیٹ ہونی چاہیے کہ جب آپ کا سٹرکچر لوز ہوگا تو کتنا لوز ہوگا. اور بھی دیکھیے پیار محبت کے ساتھ بچوں کو واپس اس روٹین پہ لانا ہوتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک دم سے بلیک اینڈ وائٹ طریقے سے آپ کہتے ہیں کل تک تو بڑے مزے تھے اور آج ایک دم سے وہ کوئی وہاں پہ ماشاء اللہ لگ گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ ان کو مے بی 2-3 دن دیں آہستہ 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 روٹین پہ واپس لانے کے لیے، اور پھر ان کے ساتھ وہ کام کرنے شروع کر دیں. اور اگر آپ فرسٹریٹڈ ہیں تو پھر اپنی فرسٹریشن کو خود سے مینیج کریں. جی ڈاکٹر صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ گریجویشن کر چکی ہے انجینئرنگ کا، ماشاء اللہ الحمدللہ. اور اس کو ہے کہ میں نا ٹریولنگ کے لیے جو ہے وہ اچھا، اس دوران وہ ہم نے اس کو کبھی اپنے یونیورسٹی کے ساتھ یا کہیں نہیں ٹریول کرنے دیا. تو اب جو ہے وہ بضد ہے کہ جیسے میں کہیں بھی جانا چاہوں تو آپ لوگ مجھ پہ پابندی نہ لگائیں انٹیریئر میں یا کہیں بھی یا باہر. تو آپ مجھے پوچھنا یہ ہے کہ کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے صورتحال میں، کہ اس کو جانے دیں جو گروپس جاتے ہیں اوتھینٹک جو اچھے گروپس ہیں ان کے ساتھ کہیں بھی پاکستان سے باہر؟
बच्ची मेरी अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी भी है, पंज वक्ता, और अच्छी दीनदार बच्ची है। मुझे उस पर कोई किसी भी किस्म का कभी भी कोई वो नहीं रहा कि मुझे उसको दबाव किसी और चीज़ पे डालना पड़े। लेकिन मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई मैं इसे अकेले ना ट्रैवल करने दूँ। बात यह है कि इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना। हमारे दीन ने तो बता दिया है कि एक औरत जो है वो अकेली ट्रैवल ना करे। आप दुआ करें अल्लाह ताला से, और उसको भी कहें कि दुआ करो तुम्हें अल्लाह ताला कोई साथी दे, या ये कि महरम के साथ वो ट्रैवल करके जाए, कोई ना कोई ऐसा उसके साथ हो, क्योंकि कुछ भी हो आपकी बच्ची नमाजी है माशाल्लाह नेक है, लेकिन जो चीज़ गलत है वो गलत है ना। तो आप उसको इस मामले में क्लैरिटी से बता दें कि भाई हमारी तरफ से इजाज़त नहीं है। हाँ, लेकिन जब बच्चे जवान हो जाते हैं, कभी कभार वो फ़ैसला करते हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई वो गलत फ़ैसला करेंगे तो पेरेंट्स उसको अप्रूवल नहीं दे रहे हैं, और पेरेंट्स किस वजह से अप्रूवल नहीं दे रहे हैं वो भी उनको वाज़ेह होना चाहिए। सवाल है कि माँ अगर खुद अपने आप को बदल नहीं पा रही तो वो क्या करें? वो किसी कोच के पास जाएं। अगर वो खुद नहीं कर पा रही हैं तो दैट मीन्स शी नीड्स हेल्प, और प्रॉपर हेल्प लेकर और प्रॉपर कोचिंग के साथ अपने आप को बदलें। इसमें तो कोई सेकंड थॉट नहीं आएगी, आपको हर हाल में अपने आप को ठीक करना है, और अल्लाह ताला ने हम सब के अंदर कैपेसिटी रखी होती है कि हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि हम जॉइंट फैमिली में हैं और मेरे बेटे की उम्र अभी 3 साल की है और बेटी 1 साल की। मेरा बेटा जब से मेरी बेटी हुई है उसके बाद से थोड़ा सा छोड़ के वो अपने दादा और दादों के साथ जो है ना उसने एक खास रूटीन बना लिया है, और जिसमें ये भी शामिल है कि वो उनके साथ ही सोना शुरू कर दिया उसने। अब बाकी सब रूटीन भी वो उन्हीं के साथ ही लेके चल रहा है। तो हम कोशिश करते हैं कि वो वापस मतलब आए, क्योंकि उनकी भी एक अलग से प्राइवेसी है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे हैं। बट स्टिल मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं किस तरह इस चीज को लेके चलूं। और हालां तक कि खाने का भी हो कि उसने खाना भी दादो ही खिलाएंगी, मामा नहीं खिलाएंगी, और टॉयलेट तक का भी जो भी सारा है वो भी दादो ही करें। मतलब मेरी तरफ से अगर ऑफर भी उससे मैं करती हूँ, क्या हो एक दफा मैं कर लेती हूँ, या अल्टरनेट करने की कोशिश करते हैं, पर वो रोने लग जाएगा या चीखने लग जाएगा। तो इसको काइंडली मुझे गाइड कर दें कि मैं कैसे लेके चलूँ, प्लीज दाखिला है। बच्चे को ना पुश नहीं करें, बच्चे के पीछे ना पड़ें, ज़बरदस्ती ना करें, क्योंकि वो थोड़ा अपसेट है और उसको वहाँ पे एक सिक्योरिटी मिली है, उसको नज़र आ रहा है कि माँ के पास एक और बेबी है। आप उसको बहुत प्यार बस करें, और ज़बरदस्ती ना करें कि इधर आ जाओ मैं कर देती हूँ, बस प्यार करती रहें, प्यार से मुस्कुरा के देखें, उसके साथ बैठ के कोई उसका जो फेवरेट एक्टिविटी है उसको दोबारा से करें, मसलन स्टोरी सुनाएं और उससे और एक्टिविटीज़ करवाएं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे जब उसके जज्बात सेटल हो जाएंगे तो फिर वो इंशाल्लाह आपके पास दोबारा आ जाएगा। माँ तो माँ ही रहती है ना, माँ के साथ जो कनेक्शन होता है ना वो एक और लेवल का होता है, तो वो नहीं कभी भी पीछे हो सकता, तो इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी मैम, मेरी बेटी 15 साल की है, बहुत गुस्सा करती है, हर चीज पे रिएक्शन देती है, अकेला रहना चाहती है, किसी से बात नहीं करना चाहती। इवन अब वो मुझे कहना शुरू हो गई, इसने मुझे 1-2 दफा कहा है कि मेरी मामा नहीं अच्छी है, मेरे बाबा अच्छे हैं। उन्होंने अपने माइंड में ये बिठा लिया हुआ है कि उनकी दादू उनसे ज्यादा प्यार करती थी, उनकी डेथ हो चुकी हुई है काफी अर्सा पहले, और उनकी मामा उनसे प्यार नहीं करती। अगर मैं अपनी बेटी को एक बात कहूँ, वो आगे से अब मुझे लाजमी उसका जवाब देती है और उसको फर्ज समझ लेती है कि मैंने इसको जवाब देना है, और मुझे वो बहुत टीज करती है। समटाइम मैं बहुत एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, मैं उनको कैसे डील करूँ। और वो डिप्रेशन में भी रहती है, अकेला रहना पसंद करती है और किसी से कोई बात शेयर नहीं करती। जी, आपकी बातों से तो ये पता चल रहा है ये काफ़ी ट्रबल्ड बच्ची है और काफ़ी परेशान है, तो इसमें आप उसे बार बार पुश नहीं करें, बस उसके साथ प्यार मोहब्बत का रवैया रखें। और दूसरा ये कि अपने हस्बैंड से बात करें इस सिलसिले में, उनसे कम्युनिकेट करें कि या तो वो किसी एक्सपर्ट के पास उसको लेकर जाएं और 1-2 सेशन दिलवाएं, ताकि पता चले कि वो अपने चैलेंजेस को खुद मैनेज कर सकती है या उसको कुछ अरसे के लिए काउंसलिंग और कोचिंग चाहिए। और दूसरा ये कि आपके हस्बैंड भी थोड़ा सा उसके साथ टाइम स्पेंड करें, अगर वो अपने बाबा के साथ ज़्यादा अटैच्ड है, और उस अटैचमेंट में वालदा की कोई किसी तरह से भी इंसल्ट नहीं होनी चाहिए या उनके बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं होनी चाहिए। एक ये फीलिंग आनी चाहिए कि नहीं, हमारे घर में जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ हेल्दी है, और ये कि जो मामलात ट्रबल्ड हैं या मसले मसाइल हैं उनको ठीक करने का हमारे पास एक अच्छा तरीका है जिसके ज़रिए हम उसको ठीक कर सकते हैं। मेरा ये क्वेश्चन था कि मेरी बेटी जो है वो 5.5 साल की है, तो वो जो है वो उसका मेरा जो छोटा बेटा है वो 2.5 साल का है।
تو وہ دونوں آپس میں جو ہے نا وہ بہن بھائی میری بیٹی جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ ایک وہ جیلسی والا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے نا اس میں وہ چیز بہت زیادہ ہے نا، وہ بہت کرتی ہے کہ آپ مما آپ اس کو پیار کرتی ہیں، آپ اس کو یہ کرتی ہیں، اور حالانکہ پیار مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں سیم کرتی ہوں، لیکن پتہ نہیں وہ کیوں فیل کرتی ہے، وہ بہت زیادہ اس طرح کی کرتی ہے، اور چیخنا چلانا یہ چیزیں تھوڑی سی اس میں زیادہ ہیں، 5.5 سال کی ہے۔ تو میرا یہ کوشچن تھا کہ یہ چیزیں اس میں کیسے اس کو مطلب ان چیزوں کو اس کی ہینڈل کر سکوں، بہت زیادہ ہو جاتی ہے اکثر نا، مطلب شاؤٹ ہونے لگ جاتی ہے اور بہت زیادہ، کیسے مینیج کروں اس چیز کو میں؟ بچے جو ہوتے ہیں نا کہیں نہ کہیں ان کو کوئی انسیٹ طریقے سے کمپیریزن نظر آ رہا ہوتا ہے، تو آپ نے یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں انسیٹ طریقے سے یہ تو نہیں کہ کوئی کمپیریزن ہے جس کی وجہ سے اس کو فیل ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ اس کو بس انکنڈیشنل پیار کریں، اور اگر وہ کوئی ایسی بات بیچ میں لاتی ہے اس کا کوئی جواب نہ دیں اور اس کو اوور لک کر دیں، صرف دل میں سوچ لیں، کریٹیکلی دیکھ لیں کہ کہیں مجھ سے کوئی انسیٹ طریقے سے کوئی ایسی بات تو نہیں ہو رہی جو کہ اس کو پریشان کر رہی ہے، اگر کوئی ایسی بات ہو رہی ہے تو میں پھر اس چیز کو ٹھیک کر لوں۔ بس اتنا کام آپ نے کرنا ہے۔ جب آپ اس طرح سے کریں گے اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ بچے جو اس طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ آپ کو اس سے زیادہ پیار ہے، آپ کو اس سے زیادہ پیار ہے، تو آپ بار بار پروو نہ کریں، آپ صرف مسکرا کے کہیں کہ مجھے آپ سب سے بہت زیادہ پیار ہے، اور یہ ضرور دیکھ لیں کہ کوئی رویہ آپ سے نہ ایسا ہو گیا ہو جس میں آپ نے دوسرے بچے کی زیادہ تعریف کر دی ہو یا اس کی کوئی بات ایسی کہہ دی ہو۔ جی میرا کوشچن یہ تھا، ایک تو یہ تھا کہ جو ہے ہمارے دین میں ہے کہ بچہ بالغ ہو جائے اور پھر نماز نہ پڑھے، یا 10 سال کی عمر سے اگر وہ نماز نہ پڑھے تو ہمیں اس کو مارنا چاہیے، مار کے پھر ہم پڑھا سکتے ہیں۔ تو اس کی تھوڑی سی مجھے پریکٹیکل امپلیمنٹیشن بتائیے کہ اگر ہم آج کل کے بچے کو اگر ہم مارتے ہیں تو وہ اس چیز کو کافی زیادہ جو ہے وہ نیگیٹو اس میں لے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایون اب جیسے جو ہے وہ اب جو میرا بڑا بیٹا ہے وہ اس چیز کو جتنا نیگیٹو لیتا تھا، اب جو چھوٹی بیٹی ہے وہ تو مطلب اس سے بھی زیادہ نیگیٹو سمجھتی ہے اس چیز کو کہ پیرنٹس ہاتھ اٹھائیں۔ ٹھیک، تو اس چیز کو ہم پھر کس طرح سے امپلیمنٹ کرائیں؟ میں جب بھی یہ حدیث پڑھتی ہوں، بہت سے والدین جو بچوں کی مار پیٹ کرتے ہیں نا تو اس میں یہ جسٹیفیکیشن لاتے ہیں اس حدیث کی کہ دیکھیں اس میں تو 10 سال پہ مارنے کی اجازت ہے۔ پہلی بات تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ یہ سمجھیں کہ یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ یہ نماز کی بات ہو رہی ہے جو کہ ایک حدیث کے مطابق کفر اور اسلام کے درمیان حد فاصل ہے، تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ میٹر ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو مارنے کی اجازت ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ تھوڑا سا اس حدیث کا انالیسس کریں، کیا کہا گیا جب 7 سال کا بچہ ہو تو اس کو نماز پڑھائی جائے۔ یعنی ہمارا جو اس میں بیسیکلی مجھے اگر آپ پوچھیں تو مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹنگ رسپانسبلٹی کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ والدین 7 سال کے بچے کے ساتھ اگر دین کی بنیاد کو مضبوط کرنا شروع کر دیں گے تو وہ بچہ جب 10 سال کی عمر پہ پہنچے گا تو وہ نمازی ہوگا۔ ہم یوزلی یہ دیکھتے ہیں اس کے بعد جو بچے ڈی ریل ہوتے ہیں وہ جا کر 14 سال 15 سال پہ ہوتے ہیں، اور وہ بھی اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم نے نماز تو پڑھانی شروع کر دی لیکن ہم نے بچوں کو قرآن کے ساتھ اٹیچ نہیں کیا، وہ کمپنی نہیں دی۔ ہم زیادہ فکر میں پڑ گئے کہ اب بچہ او لیول کر لے، اے لیول کر لے، اس نے کالج میں جانا ہے، یونیورسٹی میں جانا ہے، تو ساتھ ساتھ ہاں ٹھیک ہے نماز بھی پڑھتے رہو، اس کو ایز اے ریچول ہم بچوں سے کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو 7 سال سے آپ کا فوکس یہ ہو کہ میں نے اپنے بچے کو نماز سکھانی ہے، میں نے اپنے بچے کو قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے، میں نے اپنے بچے کو یعنی وہ انوائرمنٹ دینا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ 7 سال کا بچہ موسٹ ریسیپٹیو ہوتا ہے فار اینی لرننگ دیٹ یو گیو دیم، اور ہم 7 سال کا جب بچہ ہوتا ہے تو یا تو میاں بیوی اپنے جھگڑوں میں لگے ہوئے ہیں، یا میکے سسرال کی جنگ میں لگے ہوئے ہیں، یا یہ کہ اور بچوں کے ساتھ مقابلوں میں لگے ہوئے ہیں، اور جب ہمیں ہوش آتا ہے تو تب تک ہمارا بچہ نمازی نہیں رہتا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ بھی دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے کتنے بچوں کی پٹائی کی، کسی بچے کی نہیں کی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بڑوں کی پٹائی کی، کسی کی نہیں کی۔ تو بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ہمارے اپنے رویے کیا ہیں۔ ہم اس حدیث کو بنیاد بنا کر بچے کو تو خوب اس کی تو جسے کہتے ہیں اگلی پچھلی کر دیتے ہیں، لیکن یہ کہ ہم یہ تو دیکھیں نا کہ ہم نے اس پورے پروسیس میں کتنا کام کیا ہے، کتنی محنت کی ہے۔ میم میرا کوشچن یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے 9 سال کا، بیٹی ہے 13 ایئرس کی، تو میں اگر بیٹے کو کہوں گی نا پڑھنے بیٹھنے یا ٹی وی مت دیکھو یا اس چیز کو صحیح کر کے رکھو، تو وہ فوراً اپنی سسٹر کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ آپ اپی کو تو کچھ کہتی ہی نہیں ہے کرنے کے لیے، سب کچھ آپ مجھ سے ہی ایکسپیکٹ کرتی، میں نہیں کروں گا جب تک اپی نہیں کرے گی۔
تو پھر میں اسے کیسے ہینڈل کروں میم؟ آپ نے بچوں کو بتانا ہے کہ آپ لوگ الگ انڈیویجولس ہیں، اور میں جس کو جہاں پہ مجھے نظر آئے گا کہ مجھے کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، کسی کو ہیلپ کرنا ہے، فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، میں اسی کو بتاؤں گی. جہاں آپ ہی کو ضرورت ہوگی میں آپ ہی کو بتاؤں گی، جہاں آپ کو ضرورت ہوگی میں آپ کو بتاؤں گی. اور میں کوئی کمپیریزن نہیں کر رہی، اور نہ میں کمپیریزن میں آپ دونوں کو سکھانے کی کوشش کر رہی ہوں. تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو کام کہا ہے نا، آپ اس کو کر لیں، بس بات ختم ہو جاتی ہے. آپ کو کوئی جواز دینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس میں ریزننگ پہ نہیں آنا چاہیے، لیکن اپنے اینڈ پہ آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ کیا میں کمپیریزن تو نہیں کرتی کہ دیکھو وہ کتنی اچھی ہے، وہ اپنا سارا کام کر لیتی ہے، وہ مجھے تنگ بھی نہیں کرتی، تم اسی سے سیکھ لو، وہ کس طرح پڑھتی ہے، وہ کیا کام کرتی ہے. کیونکہ موسٹلی گھروں میں نے دیکھا ہے کہ والدین بہت کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، اتنا زیادہ بار بار پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس وجہ سے بچے نا آپس میں ان کی دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں. یہاں کسی کا سوال ہے کہ میرا بیٹا مدرسے جاتا ہے لیکن وہاں اس کو بچے تنگ کرتے ہیں، اس کو الٹی سیدھی باتیں بولتے ہیں، اور جو ناظم صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے یعنی وہ باتیں اپنے ٹیچر کو نہ بتائے، تو وہ گھر آ کے بچہ روتا ہے. تو ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ؟ بات یہ کہ آپ کو ان کی مینجمنٹ سے ڈیفینیٹلی بات کرنی چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ جی میرا بچہ اس طرح سے سفر کر رہا ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کی سفرنگ کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے، وہ ادارہ ہی اس چیز میں سپورٹیو ہے، تو ادارہ چینج کر لیں، بچے کو کہیں اور بھیجیں. لیکن بچے کی جو ایک پوری پرسنالٹی ہے اس کو ہمیں ڈسٹروائے ہونے سے بچانا ہوتا ہے. بیٹی کے بارے میں سوال کرنا چاہ رہی تھی. یونیورسٹی گوئنگ ہے، ماشاءاللہ بڑی ایڈلٹ ہے. ہمیشہ فرینڈشپ پرابلم رہا ہے. ڈاکٹر صاحبہ اس کو اسکول میں بھی، کالج میں بھی، یونی میں بھی گئی ہے، بس اسی بات پہ روتی ہے کہ میں گروپ میں شامل ہوتی ہوں، سب مجھے آؤٹ کر دیتے ہیں گروپ سے، اور میرے ساتھ فرینڈشپ پرابلم بہت ہے شروع سے. اس میں آپ کو دیکھنا ہوگا نا کہ ان کو سوشل سکلز کتنے آتے ہیں. اگر سوشل سکلز کی ان کے اندر کمی ہے، یہ نہیں مینج کر سکتی، تو پھر ان کو وہ سیکھنے ہوں گے، اور یہ بھی سیکھنا ہوگا کہ نیگیٹو پیئر پریشر کو یہ کیسے ڈیل کریں. پلس یہ کہ اگر کہیں پہ ان کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنا پڑتا ہے تو وہاں بھی کانفیڈنس کے ساتھ اپنے کاموں کو کیسے لے کے چلیں. یہاں یہ ایک میں چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. سیم ان ون آف مائی کلاس ایک ایسی اسٹوڈنٹ ہیں، کلاس کے تمام بچے اس کو پسند نہیں کرتے، بٹ وہ ماشاءاللہ اتنی اسمارٹ ہے. تو آئی تھنک ہم اپنی طرف سے جتنا پازیٹیو بیہیویئر ان کو دے سکتے ہیں وہ دینا چاہیے. اور میں ہمیشہ اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں پوری کلاس کے سامنے جب وہ کر رہی ہوتی ہے اچھا کام. تو آئی فیلٹ کہ وہ اتنی کانفیڈنٹ ہے، شی ایون کوئی اس کو پسند نہیں کرے یا نہیں کرے، شی ڈونٹ کیئر ایٹ آل. وہ بہت اچھا اپنا آؤٹ پٹ دیتی ہے اسٹڈیز میں، اور بیہیویئر وائز بھی شی از گڈ. تو آئی تھنک ہر بچے کی اپنی ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں، وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ، اور اللہ تعالیٰ آسانی کریں سب کے لیے. تو ڈاکٹر فضل، میں آپ سے چاہوں گی کوئی اینڈ پہ آخری جملہ جو آپ کہنا چاہیں. میں یہ کہنا چاہوں گی، ایک سوال میرے سامنے آیا ہوا ہے، اور آج بھی بہت سے سوالات اسی نیچر کے تھے، تو میں اینڈ میں اسی بات پہ ختم کروں گی. وہ کہہ رہی ہیں کہ بچے اتنی بحث کرتے ہیں، اتنے سوال کرتے ہیں، ہم کیا کریں اس وقت؟ آپ بحث نہ کریں نا، اور جو وہ سوال کرتے ہیں آپ اس کو انجوائے کریں، اور ان سے ڈسکشن کریں، اور ان کو اس کا جواب دیں، اور امیوزڈ ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کے بچے کتنے انٹیلیجنٹ ہیں، اور کتنی اچھی اچھی ریزننگ لاتے ہیں، ان کا دماغ کس طرح سے مزے مزے کی باتیں سوچتا ہے. تو جب ہم ان باتوں کو ایک فل پیکج کے طور پہ انڈرسٹینڈ کریں گے نا، اپنے آپ سے شروع ہو کر بچے تک جائیں گے، تو پھر دیکھیں کہ پھر ہمیں سلوشنز بھی ملیں گے اور ہماری فرسٹریشنز بھی کم ہوں گی. ایک سسٹر بہت ریکویسٹ کر رہی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی 15 ایئرس کی ہیں، اور شی ڈونٹ وانٹ گیٹ along with anyone, no socialization. تو ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے؟ دیکھیں وہی بات ہے کہ بیسک پیرامیٹرز دیکھ لیں، کھانا پینا، روٹینز ہیلدی ہیں کہ نہیں، اور اسی طرح پڑھائی ٹھیک ہے کہ نہیں، اسکول میں ٹیچرز کیا بتاتی ہیں ان کے بارے میں. اگر بیسک پیرامیٹرز ٹھیک ہیں اور وہ تھوڑی انٹروورٹ ہیں تو دیٹس اوکے. لیکن اگر بیسک پیرامیٹرز میں خرابی ہے تو پھر آپ کو ڈیفینیٹلی کسی کو کنسلٹ کرنا ہوگا، اور اس کو اگر کوئی کوچنگ وغیرہ چاہیے تو وہ دلوانی ہوگی. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ ڈاکٹر کنول، اللہ تعالیٰ آپ سے قبول کریں. آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی بہترین ٹپس دیں. بس آگے ہم سب کا یہی کام ہے کہ ہم اس کو اپلائی کریں، اللہ سے خوب اور اخلاص کے ساتھ دعائیں کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے آسانیاں کریں. اور آپ تمام آڈینس کا بھی بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سے بھی قبول کریں، اور کوشش کریں جو سیکھیں اس کو اپلائی بھی کریں اور آگے بھی لوگوں کو سکھائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین رول ماڈل بنا دے بچوں کے لیے. آمین. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.